اچھا، اس میں جو دوسری بات یہ ہے کہ کیا چین، پاکستان اور بھارت کے درمیان میڈیشن کا کردار بھی، فی الحال تو امریکہ نے وہ کردار ادا کیا ہے، لیکن جب اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ پاکستان اور بھارت کو ساتھ بٹھانا، مذاکرات کے لیے راستہ ہموار کرنا، اس میں چین بھی کردار ادا کر سکتا ہے؟ آئی تھنک چین کا جو کردار ہے میرے خیال میں بڑا ایک انڈر ریٹڈ ہے. عام طور پر امریکہ بہت زیادہ کریڈٹ لیتا ہے، لیکن ہسٹوریکلی بھی اگر آپ دیکھیں جب بھی چین اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر ہوئے ہیں تو اس کا پازیٹیو اثر پاکستان انڈیا کے تعلقات پر بھی پڑا ہے. اور میری بھی جو چین کے جولائی میں چائنا میں تھا، ان کے کئی سینئر وزراء سے میری بات ہوئی، اس ایشو کے اوپر بھی بات ہوئی. تو ایک طرف تو ظاہر ہے کہ جو پاکستان اور بھارت کی 4 روزہ لڑائی ہوئی اس میں چین کی مدد اور چین کی سپورٹ کی وجہ سے جو بھی ہم نے کامیابی حاصل کی، لیکن چین کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ ہرگز نہیں چاہتے، ہمیں پتہ ہے کہ بھارت اور پاکستان 2 نیوکلیئر کنٹریز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے ان کے درمیان معاملات حل ہوں. اور جو میری معلومات ہیں کہ جہاں اور ڈسکشنز ہو رہی ہیں وہاں پر جو چین کے وزیر خارجہ بھارت گئے تھے اور پاکستان بھی آئے ہیں، تو ایک خواہش ضرور ہے کہ خاص کر کے ایس سی او سمٹ ہونا ہے، کیونکہ ایس سی او سمٹ کی میزبانی چین کر رہا ہے، تو چین چاہے گا کہ وہاں پر کوئی بدمزگی نہ ہو، کیونکہ جو کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی تھی حال ہی میں چین کے اندر، تو مشترکہ اعلامیہ نہیں آیا تھا کیونکہ اتفاق نہیں ہوا تھا اس مشترکہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے. تو چین ضرور چاہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی لیول کے اوپر کم از کم جو بھی ان کے ایشوز ہیں بات چیت ضرور ہو، لیکن وہ کس حد تک کامیاب ہو پاتے ہیں، کیونکہ اس میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے، آئی تھنک پاکستان تو بڑا اوپن ہے. آج بھی میرے بڑے سینئر ایک پاکستانی سفارتکار سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی ہم تو بڑے اوپن ہیں، ہم تو دہشت گردی پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کشمیر پر بھی، پانی پر بھی، لیکن اصل میں بھارت جو ہے اور بھارت کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے باکس کر لیا ہے. کیونکہ اگر وہ اس سٹیج کے اوپر یو ٹرن لیتے ہیں، پاکستان کے ساتھ انگیج کرتے ہیں، آلریڈی جو پرائم منسٹر مودی ہیں کتنا ان کے اوپر دباؤ ہے، اور یہ اگر وہ شفٹ لیتے ہیں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کتنا بڑا فال آؤٹ ہوگا. چین چاہتا ضرور ہے، کب یہ ہوگا آئی تھنک دیٹ ریمینز ٹو بی سین. طاہر صاحب، بہت ساری قوتوں کو، مختلف ممالک کو ٹیبل پہ بٹھا لینا ہی کافی نہیں ہے، اس سے بعد میں حاصل کیا ہوتا ہے، وہ ٹرانسلیٹ کن چیزوں میں کرتا ہے. اگر پاکستان اور افغانستان ساتھ بیٹھتے ہیں تو جو بھی فیصلے ہوں گے اس کے لیے بہت سارے اور بھی مراحل ہیں. ایک ان فیصلوں کی اونرشپ میں کیا چین بھی حصے دار ہوگا، گارنٹر کون ہوگا، ایگزیکیوٹر کون ہوگا، بہت سارے بھی مراحل ہیں. ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا ہی کافی نہیں. میرے خیال میں پاکستان اور افغانستان کو چین کی میڈیشن کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم ایک دوسرے سے وہ کرزئی سب کہا کرتے تھے نا، ناراض بھی ہوتے تھے پاکستان سے کہ کس مرتبہ میں آیا، لیکن ان کی اپنی ایک، لیکن وہ پھر بھی کہتے تھے کہ پاکستان، بات آپ کی کاٹ رہا ہوں، یہ کتنی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے طالبان اور چین کے درمیان اصل میں پہلے ہم نے رابطہ کروایا، اور آج ہمیں آج ہمیں چین کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ان کے ساتھ مفاہمت. ہاں، چین تو الگ تلگ رہا نا، جب تک فورسز وہاں تھی. 2014 میں فرسٹ ٹائم انہوں نے اسپیشل انوائے مقرر کیا تھا، تو قطر میں جب چین جاتا تھا تو وہ تو تھرو پاکستان ہوتا تھا. لیکن بہرحال خیر، وہ ظاہر بات ہے چین سے لوگ، مسئلہ یہ ہے کہ تیسرا فریق کیوں آپ کا کرے جب آپ کے 2600 کلومیٹر بارڈر ہو، آپ کا کلچر، آپ کی زبان، آپ کا آنا جانا، رشتہ داریاں ہیں. آپ نے چند دن پہلے ان کی کامرس منسٹری کا بیان تھا افغانستان کا کہ 1 سال میں $1 ارب تک آپ کی ٹریڈ پہنچ گئی ہے، اور یہ 33% ہمارا 6 مہینوں میں اضافہ ہوا ہے، اور ان کے 16%. ابھی پی ٹی اے پہ ہم نے اس کا آغاز کر دیا، 4 چیزوں کا وہ ہوگا، مطلب ایک ٹیکس کم کر دیا. تو لہٰذا چین آپ کو اس وقت پش کر رہے کہ جب آپ انہوں نے دیکھ لیا کہ یار یہ کیا کر رہے پوری دنیا، ایک جس طرح آپ نے 12 سے شروع کیا اور کامران نے جواب دیا آپ کو، تو لہٰذا اب تیسرا ملک آئے گا آپ کو وہ کرے گا. تو لہٰذا مطلب ہمارے پاس آپشن تو کھلے ہیں نا. تو اگر ہم خود نہیں کر سکتے پاکستان اور افغانستان، تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہو کہ ہم تیسرے کو دیکھیں کہ وہ آ کر ہماری صلح کرا دیں. ایک جو ریسنٹ اور ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے، اسحاق ڈار صاحب کا جانا بنگلہ دیش 13 سال کے بعد وہاں پر، اور یہ جو ویزا فری انٹری کے اوپر اگریمنٹ ہوا دونوں ممالک کے، یہ تو بہت بڑا بریک تھرو ہے. 1 سال پہلے کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا آنا جانا اتنا سہل ہو جائے گا، اور یہ اتنے ہم نے دہائیوں کے سفر مہینوں میں کر لی. انفیکٹ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جب شیخ حسینہ واجد کی حکومت تھی عوامی لیگ کی، تو جو بنگلہ دیش میں پاکستان کی ڈپلومیٹک پریزنس ہے ان کی اتنی سرویلنس ہوتی تھی جو نئی دہلی میں بھی نہیں ہوتی. یہ مجھے جو وہاں پہ ڈپلومیٹس ہیں وہ بتاتے تھے، اس حد تک وہاں پر مشکل تھا پاکستان کے لیے آپریٹ کرنا. لیکن ان کے جانے کے بعد
جو تبدیلی آئی ہے ود ان اے ایئر میرے خیال میں بہت ہسٹورک اور ڈرامیٹک ہے، اور آئی تھنک اس اپرچونٹی کو دونوں ممالک کو اور پاکستان کو بھی اس کا پورا فائدہ لینا چاہیے. اور اسحاق ڈار صاحب جو گئے ہیں وہاں پر، اور آج ہی جو ان کی 2 بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ملیں گے وہ پروفیسر محمد یونس سے بھی، لیکن جماعت اسلامی کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے بنگلہ دیش کے، ان کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے، اور جماعت اسلامی کے اوپر تو جو بنگلہ دیش کی ہے ان کے اوپر ساری زندگی یہی الزام لگتا رہا کہ یہ تو پرو پاکستان ہے. اور عوامی لیگ نے، شیخ حسینہ واجد نے جس طریقے سے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، ان کے رہنماؤں کو پھانسیاں دیں، اور وہ بھی دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ تھی. تو ایک بہت میرے خیال میں زبردست آغاز ہے، جہاں فارن پالیسی کے اعتبار سے دیکھیں اور پاکستان کو کامیابیاں مل رہی ہیں، لیکن یہ ایک وہ ایریا ہے جس پہ ہمیں کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. آغاز میں بھی آپ نے بات کی تھی، یہاں پر بھی ایک ٹرائی لیٹرل جو فورم یومنگ میں ملاقات ہوئی تھی، پہلی پاکستان، بنگلہ دیش اور چین کے آفیشلز کی، اور آگے چل کر اس کو ایکسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. سو اٹس اے گڈ اپرچونٹی فار بوتھ کہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کے، اور ہم نے اگر ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئیں دونوں اطراف سے ہوئی ہیں تو میرا خیال میں یہ ایک اچھا موقع ہے کہ اس کو ہم بھلا کے اور تعلقات کو بہتر کریں. اس سیگمنٹ کو سمیٹتے ہوئے طاہر صاحب، اگلے آنے والے چند مہینوں میں کیا انگیجمنٹس ہیں پاکستان کی افغانستان کے ساتھ، اگر انڈیویجولی ہم دیکھیں؟ پاکستان افغانستان کے درمیان ممکن ہے کہ وزیر خارجہ کا دورہ کسی سٹیج پہ ہو جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ملتوی ہوا تھا، اور کچھ شاید اس میں ہماری بھی کمزوری تھی کہ ہم یونائٹڈ نیشن سے اس وقت امریکہ نے اعتراض کیا تھا، لیکن افغان وزیر خارجہ سب سے زیادہ دورے وہ کرتا ہے. اور ابھی وہ مئی میں بیجنگ میں تھا، جون میں ترکی میں تھا، اسی سال وہ یو اے ای گئے ہیں، قطر گئے ہیں، لیکن ہم نے وہ اپرچونٹی مس کر دی ہے. تو میرے خیال میں آنا جانا ہوتا ہے، کچھ دورے ذرا کھلے ہوتے، مطلب ہے کہ پبلک ہوتے ہیں، کچھ آنا جانا، ہاں وہ بیک ٹریک نہیں، سیکیورٹی کے لوگ ذرا تھوڑے سے خاموشی، تو وہ تو ہمارا چلتا رہے گا، لیکن مسائل ہیں. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. بریک